مدرسے کو حقیر سمجھنے والوں، مدرسے کے بچوں کو حقیر سمجھنے والوں، ایک دن تم بہت بڑے پچھتاوے پر قائم ہوگے، جس دن تم چیخ چیخ کر کہو گے کاش کوئی عالم دین مل جاتا تو میرے بچوں کو عالم بنا دیتا، کاش تم کہتے کہ میرے بچوں کو اگر کوئی حافظ مل جاتا تو میرے بچوں کو حافظ قرآن بنا دیتا، مگر یہ گھڑی ایسی آئے گی کہ تم عالم بننے کے لیے ترسو گے، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کے لیے ترسو گے، تمہیں کوئی پڑھانے والا نہیں ملے گا، تمہیں راہ سیدھی دکھانے والا نہیں ملے گا، دنیا کی محبت میں، دنیا کے دلدل میں دھستے چلے جاؤ گے، مگر تمہارے بچے قرآن پڑھنے کو ترسیں گے اور تم قرآن کی تعلیم سے واقفیت تمہیں نہیں ہوگی۔ آج تم نے مدرسوں کو حقیر سمجھا ہے، یہ وہی مدارس اسلامیہ ہے جس سے پڑھ کر بغداد کے تاجدار عبد القادر جیلانی بنے ہیں، یہ وہی مدرسہ اسلامیہ ہے جن سے پڑھ کر خواجہ معین الدین چشتی نکلے ہیں، یہ بڑے بڑے اولیاء کرام انہی مدارس اسلامیہ سے پڑھ کر نکلے ہیں، آج ساری دنیا میں ان کا نام ہو رہا ہے، ساری دنیا میں ان کا پرچم لہرایا جا رہا ہے، مگر آج ہمارے سینوں سے مدرسوں کا وقار ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، علماء کی قدر ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا، اس بات کو یاد رکھنا، آج تم نمازوں سے دور ہو، کل ترسو گے کہ مجھے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے مل جائے، کل تڑپو گے کہ میرے بچے اور ہم سب علی اعلان مسجد میں نماز پڑھتے ہو، مگر تمہیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، تمہیں تمہارے بچوں کو علم حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ غلطی تمہاری ہے، تم نے اسلام کو چھوڑ رکھا ہے، تم نے اسلام کو پشت پیچھے ڈال رکھا ہے۔ کاش تم اگر اسلام پر چلتے، اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتے، نبی کے فرمان کے مطابق چلتے، اپنے بچوں کو سنتوں پر چلانے کی کوشش کرتے، خود نبی کریم کی سنتوں پر عمل کرتے، اپنے بچوں کو بھی چلاتے، تو تمہارے بچے بھی کامیاب ہوتے، تمہارا پریوار پورا کامیاب ہوتا نظر آتا، مگر نہیں صاحب، آج ہم نے صرف دنیا کمانا سیکھا ہے، ہم نے صرف دنیا داری سیکھی ہے۔ آؤ دیکھو کربلا کے میدان میں اسی دین اسلام کے خاطر میرے حسین پاک نے اپنے گھر کا چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی شہید کر ڈالا، اس لیے کہ اسلام ان نانا مصطفیٰ کی شریعت کو بچانا ہے۔ آج نبی کی شریعت پر چلنے والے بہت کم لوگ ملتے ہیں، آج ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا کے اصولوں پر چلنے والے بہت ہیں، آج دنیا داری میں پڑھنے والے بہت ہیں۔ آج ہمارا تمہارا مشن صرف یہ رہ گیا ہے، کسی طریقے سے پیسہ ہونا چاہیے، چاہے پیسہ حلال کا ہو چاہے حرام کا ہو، اس میں تمیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا لڑکا اگر ایک ہے، ہر باپ یہ سوچتا ہے کہ میرا بیٹا مالدار بن جائے، میرا بیٹے کے پاس بڑی پراپرٹی ہو جائے، میرا بیٹا گاؤں کا زمیندار بن جائے۔ بہت کم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میرا بیٹا عالم دین بن جائے، بہت کم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بن جائے۔ ایک بات یاد رکھو، جس ماں باپ نے اپنے بیٹے کو عالم دین بنانا چاہا ہے، اس کا بیٹا بھی جنتی، اس کا باپ بھی جنتی ہے۔ آج مدرسوں کو ہلکا سمجھنے والوں، تم نے مدرسے کو صرف مدرسہ سمجھا ہے۔ میں تو کہتا ہوں یہ جتنے مدارس اسلامیہ ہیں، یہ مدارس تو ہے مگر یہ جنت کے راستہ ہے۔ اگر تمہارا بیٹا عالم دین بن گیا، اگر جنت کو پہنچ گیا، تو سمجھو کہ تمہارا باپ بھی جنتی بن جائے گا۔ جس باپ نے اگر بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیا یا عالم دین بنا دیا، بیٹا بھی جنتی اور باپ بھی جنتی ہے۔ لیکن آج جنت تو دنیا ہی بنانا، دنیا کو ہی سمجھ رہے ہیں۔ آج دنیا کی عیش و عشرت کو ہم نے سب کچھ سمجھ رکھا ہے۔ آج مرنے کا خوف نہیں ہے، آج قبر کا خوف نہیں رہ گیا ہے، نکیرین کو کیا منہ دکھانا اس کی فکر نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں کیا شکل لے کر جانا ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ہوگا جو دیکھا جائے گا۔ لیکن مسلمانوں، آج جو چوراہوں پر کھڑے ہو کر علل اعلان فلمیں دیکھتے ہیں، آج چوراہوں پر کھڑے ہو کر علل اعلان گالی گلوچ کرتے ہیں، ان کو اس بات کو سیکھنا چاہیے کہ آج میں چوراہوں پر کھڑے ہو کر علل اعلان گالیوں سے بکتے ہیں، کل مرنے کے بعد میدان محشر میں میرا رب تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا، اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ نے ہم سب کو کس لیے پیدا کیا تھا؟
تھا. جانتے ہو مسلمانوں اللہ نے کس لیے پیدا کیا تھا؟ اللہ نے اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا تھا. جب زمین پر بھیجا تھا تو سب سے ایک عہد ایک وعدہ لیا تھا. سب نے اقرار کیا تھا اے مولا تو ہی میرا رب ہے اور تیری ہی عبادت کروں گا, تیری عبادت کے سوا کچھ نہیں کروں گا, تیرے فرمان کے مطابق چلوں گا. مگر وعدہ دنیا پہ آ کر بھلا دیا. مگر دنیا پر آئے, دنیا کی رنگولیوں کو دیکھا, دنیا کی جھلملاہٹ کو دیکھا, دنیا کی موج مستیوں کو دیکھا. ہم نے بھلا دیا اللہ کا وعدہ کیا ہے, ہم نے بھلا دیا اللہ کا قرآن کیا ہے, ہم نے بھلا دیا ہمارا اسلام کیا ہے, ہم نے بھلا دیا نبی کی شریعت کیا ہے, ہم نے بھلا دیا نبی کا قانون کیا ہے, ہم نے بھلا دیا کہ ہم دنیا پر کس لیے آئے تھے. جب اللہ تبارک و تعالی ہم سے میدان محشر میں پوچھے گا اے میرے بندے تو مجھ سے دنیا پر وعدہ کر کے کیا گیا تھا اور بتا میرے پاس لے کر کیا آیا ہے, کیا خالی ایسے تو نہیں چلا آیا ہے, مجھے بتا اپنی زندگی کہاں گزار کر آیا ہے. ایسا تو نہیں ہے اپنے جیون کو, اپنی زندگی کو جوئے کے اڈے میں گوا کر آیا ہو, ایسا تو نہیں اپنی زندگی کو شراب نوشی میں گزار کر آیا ہو, ایسا تو نہیں اپنی زندگی کو عیاشیوں میں گزار کر آیا ہوگا, ایسا تو نہیں ہے کہ تو اپنی زندگی کو لوگوں کی برائیوں میں گما کر آیا ہے, ایسا تو نہیں ہے اپنی زندگی کو علماء کی برائی کر کے گزار کر آیا ہے. اگر واقعی کوئی نیک بندہ ہوگا اپنی زندگی کو فرمان مصطفیٰ کے مطابق گزارا ہوگا, نبی کے فرمان کے مطابق گزارا ہوگا, اللہ کے فرمان کے مطابق گزارا ہوگا, وہ فوراً چیخ کر کہے گا اے پروردگار میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں, اپنے دامن کو خالی لے کر نہیں آیا ہوں, دامن میں گناہ سمیٹ کر نہیں لایا ہوں, بلکہ دنیا کو میں نے پشت پیچھے چھوڑ دیا تھا. اے پروردگار تیرا قانون میں نے اپنایا ہے, تیرے نبی کا قانون لے کر آیا ہوں, میں شریعت مصطفیٰ پر چل کر آیا ہوں, میں تیرے نبی کی سنتوں کو اپنا کر آیا ہوں, میں اللہ کی عبادت کر کر آیا ہوں, میں لوگوں کی برائیاں کر کے نہیں آیا ہوں, میں لوگوں میں بھلائیاں پھیلا کر آیا ہوں, میں فتنہ بنا کر نہیں آیا ہوں, فتنے کو جڑ سے ختم کر کر آیا